جیسا کہ پیارے رسول کی امت ہے، حضرت محمد بہترین امت ہے۔ اس امت میں بہت سی عظیم ہستیاں ہیں، ان میں سے ایک اعلیٰ مقام شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ اس مختصر تحریر میں ہم ان کی عظیم شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ہستیوں میں سے ہیں جو اس زمانے میں بھی ہمارے لیے نصیحت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ان کا خاندان اللہ عز و جل کے اولیاء کا گھر تھا۔ آپ کے والد، والدہ، نانا، پھوپھی، پھوپھی، بھائی اور بیٹے سب اللہ عز و جل کے اولیاء تھے۔ آپ کا نسب حسینی اور آبائی نسب حسنی تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش پہلی رمضان المبارک بروز جمعہ جیلان میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ اور والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ آپ کی ولادت بسعادت کے موقع پر بہت سے قابل ذکر واقعات رونما ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کی عمر 60 سال تھی، جبکہ عام طور پر عورت دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی۔ جس رات وہ پیدا ہوا، تمام ماں نے بچے کو جنم دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس رات پیدا ہونے والے تمام بچے بڑے ہو کر اللہ عز و جل کے ولی بن گئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظہور میں ایک خوش شکل آدمی تھے۔ ان کا قد درمیانہ، چوڑا سینہ، چوڑی اور لمبی داڑھی اور رنگ ہلکا بھورا تھا۔ اس کی آواز بلند تھی اور وہ بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا۔ آپ کے والد کا انتقال اوائل عمری میں ہی ہو گیا تھا اور آپ کی پرورش ان کے نانا سیدنا عبداللہ سومی نے کی۔ ان کے دادا بہت پرہیزگار تھے اور جیلان کی مشہور مذہبی شخصیت تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم ان سے حاصل کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے حضور کو یاد کیا۔ بہت کم عمری میں اپنے شہر میں بنیادی تعلیم کے بعد غوث اعظم کو بغداد کے مشہور علماء سے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا گیا۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک فقہ کے عظیم علماء جیسے ابو الخطاب، قاضی ابو یعلا، قاضی ابو سعید وغیرہ سے علم فقہ حاصل کیا۔ اسی طرح انہوں نے امام باقلانی، ابو القاسم کرخی اور دیگر عظیم محدثین جیسے محدثین سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ علم سے انہیں بے پناہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے ایک منفرد انداز میں دینی علم حاصل کیا۔ وہ اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کا بہت شوقین تھا۔ وہ اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد جنگل جایا کرتے تھے اور وہیں اپنی تعلیم جاری رکھتے تھے۔ وہ تنہائی حاصل کرنے کے لیے صحراؤں یا جنگلوں میں گیا۔ چاہے دن ہو یا صحراؤں میں مطالعہ کریں، چاہے دن ہو یا رات، آندھی ہو یا بارش، گرمی ہو یا سردی۔ وہ زیادہ تر بھوکا رہتا تھا یا بہت کم مقدار میں کھانا کھاتا تھا اور اپنی پڑھائی جاری رکھتا تھا اور کنکروں کی زمین پر بھوکا سوتا تھا۔ اس نے اپنا زیادہ تر وقت علم سیکھنے میں صرف کیا۔ انہوں نے اس کے لیے جد و جہد کی اور اپنے وقت کے مشہور اولیاء اور علماء کی صحبت میں وقت گزارا۔ آپ ان سے روحانی اور دینی علوم حاصل کرتے رہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ان مشہور علماء اور اولیاء میں سب سے زیادہ بزرگ تھے۔ دنیاوی معاملات سے لا تعلق ہو کر تبلیغ شروع کر دی۔ اسلام اور اللہ عز و جل کے ذکر میں لگے رہے۔ اس کے لیے اپنی کوششوں کے دوران انہوں نے بہت سی مشکلات اور پریشانیاں برداشت کیں۔ اس کی عزت کرو۔ ان کی کوششوں سے اسلام کی عظمت اور علم کے درجات میں اضافہ ہوا۔ لوگوں نے اس کی عظمت اور بزرگی کو قبول کیا۔ اپنے زمانے کے بزرگ علماء ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے اور ان کے شاگرد بن جاتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو خلافت کا اعزاز ملا۔ مختلف علاقوں سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ 70,000 لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ان کے سامنے جمع ہوا تاکہ علم کے زور کو بجھایا جا سکے۔ ان کی مجلس میں بے شمار علماء، مشائخ اور فقہا پائے جاتے تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے فتوی جاری کرنے اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خطبہ بھی دیا اور بہت سی اشاعتیں کیں۔ ان کے لیکچر علم و حکمت سے بھرپور تھے۔ وہ اتنے بااثر اور طاقتور تھے کہ
سننے والے روحانی جوش میں چلے جائیں گے، سننے والے روحانی جوش میں چلے جائیں گے۔ ان میں سے کچھ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، دوسرے بے ہوش ہو جاتے۔ مختلف مواقع پر غیر مسلم بھی ان کے لیکچر میں آتے تھے۔ ان کے لیکچر سننے کے بعد وہ محسوس کریں گے کہ وہ ان کی کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتے اور وہ خوشی سے اسلام قبول کر لیں گے۔ عام لوگوں کے علاوہ رجال الغیب اور جنات بھی آپ کی بابرکت محفلوں میں کثرت سے آتے تھے۔ اکابرین اور مشائخ بھی ان کی مجلسوں میں کثرت سے آتے تھے۔ یہ نوجوانوں کے لیے تربیت گاہ، گناہگاروں کے لیے توبہ کی جگہ، گمراہوں کے لیے رہنمائی کی جگہ اور روحانی طور پر دیوالیہ ہونے والوں کے لیے روحانیت کا مرکز تھا۔ وہ اپنے دور کی بے مثال علمی شخصیت تھے۔ علم، فقہ، حدیث، تفسیر قرآن پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ عربی، گرامر، ادب اور علم کے دیگر شعبے۔ آپ کا اخلاق بھی بہترین تھا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر سے اپنے مدرسے کے طلباء کے لیے کھانا اور تیل چراغ جلاتا تھا۔ لوگ اس کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کرتے تھے اور اس کی کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس میں کسی نے گناہوں سے توبہ نہ کی ہو اور سچا مسلمان ہوا ہو۔ آپ کے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ چور، جھوٹے اور دوسرے گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ عز و جل کے اولیاء بن گئے۔ جب وہ لوگوں کو نصیحت کرتا تو وہ اسے غور سے سنتے اور اس کی اطاعت کرتے۔ انہوں نے لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ وہ اپنے زمانے کے حکمرانوں کو نہایت جرأت مندانہ انداز میں مخاطب کرتے اور راست کی طرف بلاتے تھے۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ تعالی علیہ ماہر تھے۔ پڑھانے لکھنے میں لیکن فتح کے میدان میں ان کی خاص مہارت پائی گئی۔ فتوی لکھنے کی ان کی بہترین صلاحیتوں پر اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور مفتی حیران رہ گئے۔ اسلامی احکام کے بارے میں بہت مشکل سوالات کے آسان اور عمدہ جوابات دیے۔ وہ عراق میں اپنے فتاوی کے حوالے سے بہت مشہور تھے اور لوگ ان سے فتوی کے لیے رابطہ کرتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے علماء دین کو معاشرے میں بہت بلند مقام پر دیکھنا چاہا۔ اس نے علماء سے مخاطب ہو کر نصیحت کی کہ امیروں اور حکمرانوں کی صحبت میں نہ جائیں۔ دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور بے لوثی بہت زیادہ تھی اور وہ اپنے استعمال کی چیزیں دوسروں کو بھی دیتے تھے جب ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ دنیاوی لوگوں اور دنیاوی مال و دولت سے دور تھا۔ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور زندگی کی سختیاں اللہ عز و جل کے ذکر میں برداشت کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی۔ اس نے اپنا زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارا تاکہ روحانی سعادت حاصل کی جا سکے۔ وہ بولے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور بغلوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا پسند کرتا تھا۔ وہ بڑوں کا احترام کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ انہوں نے پہلے سلام کہنا پسند کیا اور مہمانوں اور طلباء کے ساتھ طویل وقت گزارا۔ وہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا۔ وہ زیادہ تر عربی زبان میں بولتے تھے، تاہم وہ فارسی میں بھی بولتے اور لکھتے تھے کیونکہ وہ غیر عرب تھے۔ ان کی گفتگو لامتناہی علم کا دریا تھی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی روحانی اور معتبر کتابیں لکھیں۔ ان کی کتابیں ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند مشہور تصانیف شامل ہیں۔ فتح الغیب، غیب کے انکشافات، 78 تقریریں، کافی مختصر اور نقطہ تک لیکن بہت طاقتور۔ 2 الفتح ربانی، عظیم وحی، 62 طویل خطبات، جو بغداد کے رباط اور مدرسہ 545 سے 546 ہجری میں دیے گئے ہیں۔ 3 جلات الخواطر، 45 مذاکرے انہی مقامات پر سال 546 دو چشمے میں دیے گئے تھے۔ 4
کتاب سرا الاسرار و مظہر الانوار، اسرار کے راز کی کتاب اور روشنیوں کا ظہور۔ 5 ملفوظات، یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف اقوال کا مجموعہ ہے۔ عموماً یہ فتح ربانی کے ہاتھ سے نقل شدہ عربی نسخوں کے آخر میں پایا جاتا ہے۔ 6 الغنی لام طالبی طارق الحق، حق کی راہ کے متلاشیوں کے لیے کافی رزق، جسے بر صغیر پاک و ہند میں الغنی لی طالبین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 5 جلدیں جو شیخ نے اپنے ایک مرید کی درخواست پر لکھی ہیں، اسلام کے ظاہری اور باطنی تمام پہلوؤں کے لیے ایک جامع رہنما ہیں۔ 7 خمستہ اشارہ مکتوباً 15 خطوط، یہ 15 خطوط ہیں جو اصل میں فارسی میں شیخ عبدالقادر نے اپنے ایک مرید کو لکھے تھے۔ 8 الفیودات الاربانیہ۔ 9 بشیر الخیرات، اچھی چیزوں کی بشارت، اللہ کی طرف سے الہام کے ذریعے شیخ عبدالقادر کی ایک صلوت۔ 10 مختلف اہم سوالات کے جوابات، مختلف موضوعات سے متعلق بہت اہم سوالات کے بہت سے مختصر جوابات پر مشتمل ہے۔ 11 خصوصی دعائیں، شیخ کی طرف سے ان کی خصوصی عنایات کے لیے ہمیں سکھائی گئی بہت سی خصوصی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ غربت کا دروازہ، شیطانی لشکروں، خود ابلیس اور اس کے نچلے نفس کے ساتھ شیخ کی جدوجہد کے جواہرات کے ہار سے اقتباس کردہ کہانی پر مشتمل ہے۔ آپ کی وفات 9 ربیع الاخر 561 ہجری کو ہوئی۔ انتقال کے وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ ان کی قبر عراق کے مشہور شہر بغداد میں ہے۔